ईवी मोटरसाइकिल्स हैं उसने जो है वो कंज्यूमर्स खास तौर पर ख़वातीन को जो है वो क्या फ़ायदा पहुंचाया है? वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो काफ़ी तब्दील हुआ है और वुमेन को बड़ा हौसला हुआ है। एक तो हमारा जो डिपेंडेंसी रेशो है वुमेन्स का वो कम हो गया, इंडिपेंडेंट अब वुमेन हो गई है। अब वुमेन बिला तकल्लुफ अपनी मंजिल को वन गो ईजी मूव के साथ पहुंच सकती है। कि अगर कोई एक सारिफ है जो पेट्रोल बाइक इस्तेमाल करता था, वो अगर ईवी पे कन्वर्ट होता है तो वो कितनी सेविंग्स कर सकता है? पेट्रोल की बात करते हैं 70 सीसी की, तो हम बेसिकली उस पर काफ़ी कंपोनेंट्स की चेंजेस कराते हैं या ट्यूनिंग सर्विस कराते हैं। ईवी जो है वो आपके पास नो मेंटेनेंस चार्जेस वाली डिवाइस है, यानी 8,000 से लेके 15,000 कॉस्ट जो है वो मंथली वो सेव कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो है वो पॉडकास्ट इस हवाले से है जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जो एक बूम आया है और हर कंपनी ही जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मुतारिफ करवाती नज़र आ रही है। और पाकिस्तान में एक जो है वो बड़ा रुझान नज़र आ रहा है कंज्यूमर्स और सार्फिन के दरमियान कि वो गैसोलीन जो मोटरसाइकिल्स हैं उनकी बजाय वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की तरफ और गाड़ियों की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जानिब जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। वहीं पर जो है वो पाकिस्तान का एक मारूफ नाम हाई स्पीड मोटरसाइकिल जो कि राजी मोटर इंडस्ट्रीज़ बनाता है, वो कंपनी भी जो है वो बड़ी तादाद में ईवीज़ जो है वो अपनी लेकर आ गई हैं और उसके अंदर जो है उन्होंने कदम भी रखा है। क्योंकि हाई स्पीड मोटरसाइकिल पाकिस्तान का एक वो ब्रांड है जो गुज़िश्ता 25 सालों से अपने कंज्यूमर्स के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है और बेहतरीन मोटरसाइकिल्स के साथ अपने ब्रांड्स के साथ सार्फिन की जो है वो तवज्जो का भी मरकज़ है और उनकी अवलीन पसंद भी है। अब जो है वो हाई स्पीड मोटरसाइकिल इंडस्ट्री अरसे से जो है वो ईवी में आया है और मज़ीद उसके अंदर जो है वो अपग्रेडेशन भी करता जा रहा है, नए नए मॉडल्स भी मुतारिफ करवाता जा रहा है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर मार्केटिंग राजी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, हाई स्पीड मोटरसाइकिल बनाने वालों की तरफ से मुदस्सिर लाखानी साहब जो कि डायरेक्टर मार्केटिंग हैं। उनसे हम सवालात करते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कि हाई स्पीड मोटरसाइकिल जो है उसकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं। मुदस्सिर लाखानी साहब, मुझे ये बताइए कि हाई स्पीड मोटरसाइकिल 25 सालों से सार्फिन की जो है वो अवलीन पसंद है और जो है वो आप 25 सालों से लोगों को अकोमोडेट करते आ रहे हैं और बेहतरीन जो है वो अपनी जो आपकी मोटरसाइकिल्स हैं वो लोगों की जो है वो दरमियान डिलीवर भी करते आ रहे हैं। अब आप जो है वो ईवी के मैदान में आ गए हैं और ईवी में भी आपने बड़ी तादाद में मॉडल्स भी मुतारिफ करवाए हैं, तो आप ईवी के अंदर कैसे और क्यों आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोविड के बाद इस इंडस्ट्री को ऑलरेडी बहुत डेंट पड़ा था। काफ़ी कंपनीज इस सेक्टर से, इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बैकवर्ड स्टेज पे चले गई थी और ये चैलेंजिंग फेज़ जो है वो गुजारना एक लंबे अरसे तक था, 4-5 साल रहा। और उसके बाद जब ईवी का बूम आया, ईवी की इंट्रोडक्शन आई, तो इस चैलेंजिंग फेज़ को कन्वर्जन मिली और कुछ खुशहाली मिली इस इंडस्ट्री को। और ईवी के आने से ये इंडस्ट्री ने एक पॉजिटिव जो है वो कर्व और शिफ्ट जो है वो साबित हुआ है इस इंडस्ट्री के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ना सिर्फ जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो एक प्लेटफॉर्म रहा, बल्कि ये एक इन्हेंसमेंट है यानी पूरे इकोसिस्टम के लिए और इसमें मजीद बेहतरी का जो है वो सबब बनी है। गवर्नमेंट को सपोर्ट मिली है, हमारे हेल्थ केयर और लाइफस्टाइल को भी जो है वो एडवांसमेंट मिली है। इन्हीं फैक्टर्स को मद्देनजर रखकर हाई स्पीड ने 2023 के शुरुआत में ईवी का आगाज इस इंडस्ट्री में किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से ये जारी और साजी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की एक मिसाल है, बल्कि ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस और एनवायरमेंटल फ्रेंडली सॉल्यूशंस और गवर्नमेंट की बैक सपोर्ट के लिए तमाम जो पॉजिटिव रीजंस हैं इस पाकिस्तान के लिए, उसके लिए फराहम की गई। और इन्हीं फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हाई स्पीड ने 2023 के आगाज में ईवी सेगमेंट अपना इस मार्केट में लॉन्च किया। मुदस्सिर साहब, जो ईवी मोटरसाइकिल्स हैं उसने जो है वो कंज्यूमर्स खास तौर पर ख़वातीन को जो है वो क्या फ़ायदा पहुंचाया है और उनको एम्पावरमेंट करने में जो है वो कितना हद तक किरदार अदा किया? जी बिल्कुल, ईवी के मुतारिफ होने के बाद जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसमें एक बहुत बड़ा जो है वो पॉजिटिव शिफ्ट या आप कह लें पॉजिटिव आउटकम जो है वो आया। इसकी कई वजूहत हैं, लेकिन 2 मेजर वजूहत ये हैं कि एक तो हमारा जो डिपेंडेंसी रेशो है वुमेन्स का वो कम हो गया। इसकी वजह यह है कि जैसे अगर किसी भी मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हासिल करके वुमेन अगर सफ़र पे जाती थी यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए या ऑफिस के लिए, तो उन्हें बेसिकली अपने भाई का सहारा, अपने वालिद का सहारा या दीगर जो मोअज़्ज़िज़ मर्द हजरात हैं इनके घर में, उनका जो है वो साथ लेना पड़ता था उन्हें, जिसकी वजह से वो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को सेलेक्ट करके अपनी मंजिल तक पहुंचती थी। लेकिन ईवी के मुतारिफ होने के बाद ये डिपेंडेंसी रेशो जो है वो कन्वर्ट हो गया, यानी इंडिपेंडेंट अब वुमेन हो गई है। अब वुमेन बिला तकल्लुफ अपनी मंजिल को वन गो ईजी मूव के साथ पहुंच सकती हैं, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या ऑफिस हो। दूसरी वजूहत में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले कि
جو ہریسمنٹ کے کیسز تھے اور کافی ولگر ایکٹیویٹیز تھی جو وومنس کے ساتھ ہوتی تھی, وہ رسک جو ہے وہ ڈمینش ہوا ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جیسے اگر مینز آف ٹرانسپورٹیشن پبلک یا شیئرڈ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن یوز کرتی تھی وومنس, تو وہ اکثر رسک میں رہتی تھی یا ڈر کا ماحول ان کے لیے رہتا تھا. اب جو ہے ای وی آنے کے بعد وہ سارا تکلف جو ہے وہ کم ہو چکا ہے, اور ای وی کے ان کنڈیشنز کی وجہ سے, ان ریزنز, ان فیکٹرز کی وجہ سے وومن امپاورمنٹ جو ہے وہ کافی تبدیل ہوا ہے اور وومن کو بڑا حوصلہ ہوا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر سیکیورٹی کنسرنز کافی سٹیز میں جیسے ہیں وہ اگر اور جو ہے وہ ایویلیویٹ ہو جائے اور بہتری آ جائے, تو میرا خیال ہے کہ وومن امپاورمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ٹاپ پہ چلے جائے. مدثر صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے, آپ کو کیا لگتا ہے جو ای وی بائکس ہیں, کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جو ای وی بائکس کا جو ڈیزائن ہے وہ کافی جو ہے وہ گراؤنڈ کلیئرنس کے حوالے سے جو ہے وہ کافی نیچی ہوتی ہیں, مطلب کافی ڈاؤن ہوتی ہیں, اور پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے, جو یہاں پہ جمپس ہوتے ہیں, اتنی ایشوز ہوتے ہیں, تو کیا یہ ماحول جو ہے وہ ای وی کے لیے پاکستان کا سازگار ہے؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ پاکستان کی ورس پر ہے. اس کی وجہ سے ای وی کے متعارف کے بعد کافی جو ہے وہ ہم نے دشواریاں سامنا کی ہیں. اس ای وی میں تمام کمپنیز نے یہ چیزیں, یہ پرابلمز جو ہیں وہ فیس کی ہیں, لیکن ہر پرابلم کا ایک جو ہے وہ چیلنج آتا ہے جس کو ہمیں سولو کرنا پڑتا ہے. اور بیسکلی اب جو کمپنیز ہیں وہ اس کے سولوشن کی طرف چلی چکی ہیں. جیسے آپ ایک فیکٹر انفراسٹرکچر کو اگر ہم نے پرابلم کو اگنور کرنا ہے اور اس پہ سکسس پانی ہے, تو ہم نے گراؤنڈ کلیئرنس کا ایک میجر آبجیکٹو ہے وہ دیکھنا ہے. اب پاکستان میں جو ای ویز آ رہی ہیں اس میں گراؤنڈ کلیئرنس کو مد نظر رکھا ہے. 180 mm تک کی گراؤنڈ کلیئرنس اب موجود ہے. اور دیکھیں, آپ کمپیئر بھی کر سکتے ہیں کہ 4 ویل بھی پاکستان میں چلتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مینز آف ٹرانسپورٹیشن بند ہو جائے یا ڈیمینش ہو جائے انفراسٹرکچر کی وجہ سے, بس اس کی جو ہے وہ میجر سولوشن جو ہے وہ قابل آنے پڑتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ 4 ویل میں ہمارے پاس سیوک بھی ہے, ہونڈا سیوک, جس کی گراؤنڈ کلیئرنس شارٹ ہے, لیکن وہ بڑی واضح طور پہ اور بڑی میجر کوانٹیٹیز اس کی جو ہے وہ سیل آؤٹ ہوتی ہے اور پبلک جو ہے وہ لو کرتی ہے. تو ڈیزائن بیسکلی سلیک ڈیزائن جو ہوتا ہے جس میں آپ کو انفراسٹرکچر کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے اور ای وی ڈیولپ کرنے پڑتی ہیں, تو اب وہ فیز آ چکا ہے اور تمام کمپنیز گراؤنڈ کلیئرنس اور اپنی سلیک ڈیزائن فریم کی جو ہے وہ مد نظر رکھ کر پروڈکٹ کو لانچ کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ 2 سال قبل جو ہے وہ ای وی الیکٹرک وہیکلس کے میدان میں آئے تھے اور آپ نے ای ویز جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی, یعنی کہ 2023 میں آپ جو ہے وہ الیکٹرک بائکس جو ہے وہ متعارف آپ نے آپ کی کمپنی نے کروائیں. تو آپ کا جو یہ 2 سال کا سفر رہا وہ کیسا رہا, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ہائی سپیڈ نے ہمیشہ اپنے اس ای وی سیگمنٹ کو ایک مختلف بیس پر سرایا ہے. جیسے اگر ہم ویژن کی بات کریں, جو ہم 25 سال کے ایکسپیرینس ہائی سپیڈ سے چلا رہے تھے, اس سے اب جو ہے وہ ایڈوانسڈ اپروچ لائی گئی ہے. یعنی ہم نے ایک ملٹی نیشنل کمپنیز کی اپروچ کو, اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کیا. جیسے وہ اپنی آؤٹ لیٹس کو اور ریجن وائز اور سٹی وائز جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ کرتے تھے, کافی پوائنٹس کافی اسٹینڈرڈائز کر کے, اسی بیس کو ہم نے, اسی اسٹریٹجی کو اپنا کے ہم نے جو ہے وہ دیگر آؤٹ لیٹس دیگر شہروں میں اور دیگر ہائی بیس ایریاز میں, لو بیس میں, اربن میں, رورل میں, اس طرح جو ہے وہ لانچ کیے. اور آج الحمدللہ اس تاریخ میں ہم 32 سے زائد شہروں میں اور 32 سے زائد آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ اوپننگ کرا کے, متعارف کرا کے دیگر جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس میں صرف ہم نے ڈیلرشپ آؤٹ لیٹس کا نیٹ ورک اسٹیبلش نہیں کیا, بلکہ فیکٹری آؤٹ لیٹس کو بھی سراہا, یعنی کمپنی خود اونڈ کر رہا ہے کچھ آؤٹ لیٹس کو. اور یہ بیسکلی بگ سٹیز میں ہیں, جیسے آپ لے لیں حیدرآباد لے لیں, کراچی لے لیں, سکر لے لیں, سندھ میں یہ 3 بیسز ہیں. اور اگر آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں تو ملتان ہے, ملتان ان قریب اب جو ہے وہ اوپن ہونے والا ہے, لاہور میں اوپنڈ ہے اور پنڈی میں اوپن ہے, راول پنڈی میں. اور اسی طرح ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس سلسلے کو جاری اور سازی کر سکیں. اور الحمدللہ 2 سال سوا 2 سال کا یہ ایکسپیرینس بہت ہی ویژنری رہا ہے. اور ہم ایون ہائیلی ماؤنٹین ایریاز پر بھی موجود ہیں. آپ آزاد کشمیر لے لیں میرپور, یا آپ کوٹلی میرپور آزاد کشمیر لے لیں, تو وہاں تک بھی ہماری جو ہے وہ سرحدیں بلندیوں پر ہے. ہائی سپیڈ کا بنیادی مقصد صرف ایکسپینشن نہیں ہے. اس نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کرنا تو ایک دلی خواہش ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو آفٹر سیلز کے مسائل آ رہے ہیں اس میں بھی ہم جو ہے وہ ایکسپینشن اور گروتھ کا سبب بن رہے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی ہم نے یہ اسٹریٹجی شروع کر دی ہے مارکیٹ میں ایگزیکیوٹ کرنا. جیسے لاہور میکلور روڈ پہ ہم نے ابھی ایک آفٹر سیلز کے حوالے سے ایک سینٹر ڈیولپ کیا ہے. تو بیسکلی ہم ایکسپینشن کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دیگر کسٹمرز ہیں جو پریشان حال میں ہیں, ان کی بھی جو ہے وہ قابلیت کو سراہتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, اور انہیں سروس فراہم کرنے کے لیے ہم ایسے سینٹرز کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اور بیسکلی ہائی سپیڈ کا ایک جو ویژن ہے ای وی کے حوالے سے, یعنی پوری انڈسٹری کے حوالے سے آپ کہہ لیں, لیکن ای وی پہ ایک مثبت جو ہے وہ سائنس ہم نے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کی ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ای وی کا ایک جو ہے وہ سیشن پرولونگڈ ہونا ہے اور اس انڈسٹری نے ای وی کو بڑا سپورٹ کرنا ہے. تو ہمارا بنیادی مقصد
یہ ہے کہ ہم صرف پروڈکٹ کو لانچ نہ کریں، ہم بلکہ لوگوں کے اعتماد کو سرائیں اور اعتماد بنیں۔ مدثر صاحب مجھے یہ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ای وی بائک جو ہے وہ اس وقت ظاہری بات ہے لوگوں کی اولین پسند بنتی جا رہی ہے، اور لوگ اس کو زیادہ تر جو خرید رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ یہ جو ہے وہ کاسٹ افیشینٹ ہے اور کاسٹ جو ہے آپ کی بچاتی ہے گیسولین کی بائک کے مقابلے میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ڈفرینس آتا ہے اس کے اندر کہ اگر کوئی ایک صارف ہے جو پیٹرول بائک استعمال کرتا تھا وہ اگر ای وی پہ کنورٹ ہوتا ہے تو وہ کتنی سیونگز کر سکتا ہے؟ الیکٹرک وہیکلس کے کاسٹ بینیفٹس جو ہیں وہ تمام جگہ واضح ہیں، لیکن میں اور اسے واضح کرنا چاہتا ہوں ڈیپ اسٹڈی میں آپ کے ساتھ، جیسے آپ نے سوال کیا. تو بیسکلی یہ جو ہمیں کاسٹ بینیفٹس دیکھنے ہیں، سب سے پہلے ہمیں بنیادی جو مقصد دیکھنا ہے وہ بیسکلی الیکٹریسٹی اور فیول کا کمپیریجن پہ ہم بات کرتے ہیں. اب بیسکلی اگر ہم بات کریں فیول کی، تو فیول ایوریج اگر ہم پرائس نکالیں تو 260 سے 270 روپے پر لیٹر جو ہے وہ ایوریج کاسٹ ہے. اور اگر آپ بیسک کموڈٹی جو 70 سی سی انجن بائکس میں یوز ہوتی ہے اس کی اگر بات کریں تو یہ 45 سے 50 کلومیٹر جو ہے وہ پر لیٹر رینج دیتا ہے. تو اس حوالے سے ہم بیسکلی ڈیلی اگر رینج دیکھیں تو پر کلومیٹر پہ آپ کے پاس میرا خیال ہے 5 سے کچھ زائد روپے کی پر کلومیٹر کی آپ کی ایوریج کاسٹ بن جائے گی. لیکن اگر ہم الیکٹرک وہیکلس کی بات کریں تو بیسکلی الیکٹرک وہیکلس جو کنزیوم کرتا ہے ایوریج پر یونٹ جو الیکٹریسٹی کی چارجنگ کے حوالے سے لیتا ہے تو وہ 1 سے 2 روپیز یعنی 1 سے 2 روپے کے درمیان رہتا ہے. اور جو ایوریج کلومیٹر ڈسٹینس جو طے کرتی ہے گاڑی وہ بیسکلی 70 سے 80 کلومیٹر ہوتی ہے. تو اگر اس کی ہم پر کلومیٹر کی ایوریج کاسٹ لیں تو بیسکلی یہ 1 سے 1.5 روپے تک ہمیں کاسٹ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ 4 گنا کسٹمر کی سیونگز جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں اس کے بعد. یہ صرف جو ہے وہ بنیادی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دوسرے دیگر کاسٹ بینیفٹس کی بات کریں تو سب سے پہلے کہ ای وی جو ہے وہ آپ کے پاس نو مینٹیننس چارجز والی ڈیوائس ہے، یعنی ایک مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے. لیکن اگر ہم پیٹرول کی بات کرتے ہیں 70 سی سی کی، تو ہم بیسکلی اس پہ کافی کمپوننٹس کی چینجز کراتے ہیں یا ٹیوننگ سروس کراتے ہیں. جیسے ایئر فلٹر ہو گئے آپ کے پاس کلچ پلیٹیں ہو گئیں، آپ کے پاس انجن آئل ہو گیا. تو یہ بھی آپ کو بیسکلی 2.5 منتھ یا 2 منتھس میں آپ کو ایک کاسٹ بجٹڈ کر دیتی ہے. تو بیسکلی ایوریجلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ای وی یوزر اگر کمپیئر کیا جائے 70 سی سی انجن بائکس کی طرف سے تو میرا خیال ہے کہ 8,000 سے لے کے 15,000 کاسٹ جو ہے وہ منتھلی وہ سیو کر سکتا ہے. اور اگر اینولی بات کریں تو یہ لگ بھگ 84,000 سے لے کے 1.25 کے درمیان ہے. تو دیکھیں آپ اتنے فائدے ہیں کہ ہماری جو پاکستان کی ایوریج انکم ہے وہ بیسکلی 40 to 45,000 ہے. تو آپ جو ہے وہ اینولی اس کا ڈبل سیو کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے. جی بہت بہت شکریہ مدثر لاکھانی صاحب وقت دینے کا، اور بڑی انفارمیٹیو گفتگو آپ سے سننے کو ملی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے بھی جو ہے وہ کافی انجوائے بھی کیا ہوگا اور ان کو انفارمیشن بھی ملی ہوگی. بہت بہت شکریہ.